بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ اکثر یہ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تو ان کے پاس گئیں کہ جاگیر فدق مجھے دی جائے۔ وہ میرے والد محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگیر تھی، لہٰذا میں ان کی وارث ہوں اور وہ مجھے دی جائے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دینے سے انکار کر دیا، بلکہ بعض شیعہ رافضی تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کو دھکا مارا اور وہ گر گئیں اور واپس آ گئیں اور ساری زندگی حضرت ابوبکر سے ناراض رہیں۔ تو ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو تم یہ کہتے ہو کہ علی مشکل کشا ہیں، علی حاجت روا ہیں، علی خود خدا ہیں، علی کو اپنا حاجت روا مشکل کشا بھی کہتے ہو۔ اگر حقیقت میں علی حاجت روا مشکل کشا ہیں تو علی نے اپنا زور استعمال کرتے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ جاگیر فدق چھین کر اپنی بیوی فاطمہ کو کیوں نہ دی؟ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ فرما دیا کہ اے فاطمہ، انبیاء علیہ السلام جو کچھ بھی چھوڑ کے جاتے ہیں کوئی ان کا وارث نہیں ہوتا، ان کے درہم دینار کا کوئی آدمی وارث نہیں ہوتا، بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہوا ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام جو کچھ بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، کوئی اس کا وارث نہیں بنتا، لہٰذا وہ امت کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت علی فاطمہ رضی اللہ عنہ واپس آ گئیں۔ جب ان کو اپنے والد محترم کی یہ حدیث سامنے آ گئی تو فوراً بغیر کچھ کہے واپس آ گئیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی خاموش ہو گئے۔ تو ٹھیک ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نہیں دیا تھا تو حضرت ابوبکر کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے تھے یا نہیں بنے تھے؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اپنے زمانہ خلافت کے اندر وہ فدق والا حصہ اپنی بیوی کے لیے نکالا؟ لیکن یہاں پہ شیعہ کتب بھی خاموش ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا خلافت کا زمانہ ہے، خود حکمران ہیں، اور اس وقت انہوں نے وہاں پہ اپنی وہ جاگیر فدق کا حصہ اپنی بیوی کے لیے نہیں نکالا، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی کو بھی پتہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں ان کی میراث وہ صدقہ ہوتی ہے، کوئی ان کا وارث نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ ایسا کہ مغالطہ ہے کہ جس کی وجہ سے امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق رسول تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تن من دھن قربان کرنے والے تھے۔